محبوب مکہ فتح کرو، وقت آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح کے حیثیت سے. فتح مکہ ہو جاتا ہے. فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی چابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تفصیل کے ساتھ میں یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس فتح مکہ سے پہلے چابی تھی، اب جب مکہ فتح ہو گیا چابی ان کے ہاتھ سے چھین لی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی. فتح مکہ کے کچھ روز بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو جاتے ہیں، مشرف اسلام ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے عثمان یہ چابی ہے، کعبے کی چابی ہے. اس سے پہلے اس چابی کے مالک اور ذمہ دار تم تھے، لیکن آج اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور آج یہ چابی میرے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. اس چابی کا مالک میں ہوں، اللہ نے مجھے مختار بنایا ہے، چاہوں تو میں اپنے پاس رکھوں یا کسی اور کو دے دوں، لیکن نہیں. اے عثمان ابن طلحہ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، مشرف اسلام ہو گئے ہو. میں تمہیں اسلام لانے کا تحفہ دینا چاہتا ہوں اور تحفے میں دوبارہ یہ چابی میں تمہیں عطا کرتا ہوں. اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوہ مخلدہ، اے عثمان یہ چابی صرف اور صرف تم کو نہیں دیتا ہوں بلکہ تمہارے آنے والی اولاد کو بھی دیتا ہوں. کیسا اختیار ہے! صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اور پھر اس کے بعد سخت وعید بیان فرمائی اور کہا اے عثمان بن طلحہ اگر کوئی شخص تم سے یا تمہاری اولاد سے اگر یہ چابی چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، سب سے بڑا ظالم ہوگا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس زمانے سے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک خانہ کعبہ کی چابی سعودی کے بادشاہ کے پاس نہیں ہے بلکہ متولی کعبہ جنہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا متولی بنایا، کعبے کا ذمہ دار بنایا، آج بھی وہ چابی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اصل حکومت کیا ہے؟ کیا سعودیہ پر حکومت کرنا اصل ہے یا خانہ کعبہ پہ حکومت اصل ہے؟ اصل حکومت خانہ کعبہ پر ہے. اگر خانہ کعبہ نہیں ہوتا تو مکہ کی حرمت بھی نہیں ہوتی. مکہ کو جو حرمت ملی ہے وہ خانہ کعبہ کے صدقے میں ملی ہے. تو خانہ کعبہ کی چابی اور اس کا متولی آج کا کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. اور آپ کو یہ بات سن کر بہت حیرت ہوگی، جنہیں نہیں معلوم وہ جان لے کہ آج بھی جن کے پاس کعبۃ اللہ شریف کی چابی موجود ہے وہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، سرکار کا میلاد منانے والے ہیں، فاتحہ درود کرنے والے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ آج بھی جو کعبے کا متولی ہے وہ سنی ہے اور ایسا ویسا سنی نہیں؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے شرف بخشا کہ وہ متولی اللہ ان کے رحم فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا چند سال پہلے. جب بھی ممبئی آئے تقریباً 3 سے 4 مرتبہ الحمدللہ جب بھی آئے اس فقیر کو ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا. میں ان کا مترجم تھا، ٹرانسلیٹر تھا، ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا. اللہ نے ہمیں شرف بخشا. اس شیخ نے مجھے دعوت دی، میں 1 شعبان المعظم سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچا اور بحمدہ تعالیٰ انہی کی دعوت پر انہی کے وفد کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے اندر داخلہ ہوا. بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ جب ہندوستان آئے تب بھی ہمیں صحبت ملی. ہم جب عربستان گئے مکہ میں ان کے گھر پر گئے وہاں بھی صحبت ملی. خدا کی قسم جتنے معمولات ہم اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہیں، فاتحہ کرنا، درود پڑھنا، میلاد النبی کی محفلیں منانا اور اس کے بعد نیاز کرنا، لنگر تقسیم کرنا، تبرکات کے فیوز و برکات حاصل کرنا، وہ ساری کی ساری چیزیں متولی کعبہ میں موجود ہے. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور یہ بھی سن لیجئے آج بھلے سے کنگ عبداللہ سعودیہ کا مالک ہے، سعودیہ کا حاکم ہے،
لیکن اگر وہ کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ خود سے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بات شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی. بھلے سے وہ سعودیہ کا مالک ہے، حاکم ہے، لیکن وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جب بھی اسے داخل ہونا ہوتا ہے تو وہ خود متولی کعبہ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے متولی کعبہ، ہمیں کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے یا ہمارے مہمانوں کو داخل کروانا ہے، آپ کرم فرمائیں، چابی لے کر آئیں، اپنے ہاتھوں سے کھولیں. جب تک متولی کعبہ کی اجازت نہیں ہوتی، کنگ عبداللہ بھی، کنگ آف سعودیہ بھی کعبۃ اللہ شریف کو کھول نہیں سکتا. تو اصل حکومت تو سنیوں کی ہے. اے سنیوں، یہ نہ سمجھو، مایوس مت ہونا، اصل حکومت ہماری ہے، اہل سنت و جماعت کی ہے، میلاد منانے والوں کی ہے، گیارہویں منانے والوں کی ہے، لنگر بنانے والوں کی ہے. میرے عزیز و دوستو، یہ ہو گیا خانہ کعبہ. الحمدللہ جب کعبۃ اللہ شریف کا غسل ہوتا ہے، میں رات بھر ان کے ساتھ میں رہا. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے. ہمارے ہاتھوں میں کپڑے تھے اور گلاب کا عطر تھا، گلاب کا پانی تھا، زمزم کا پانی تھا. وہ ساری کے ساری چیزیں ہم نے اپنے ساتھ میں کعبۃ اللہ شریف میں داخل کی. غسل ہوا. غسل کرنے کے بعد جو غسل کا پانی جمع ہوا اسے ایک ڈبی میں جمع کیا گیا، اور جس جھاڑو سے کعبۃ اللہ شریف کو جھاڑا گیا اس جھاڑو کو الگ رکھا گیا، جس کپڑے سے پوچھا گیا اس کپڑے کو الگ رکھا گیا، جس عطر سے کعبۃ اللہ شریف کو معطر کیا گیا اس عطر کو الگ کیا گیا. اور وہ سارے کی ساری چیزیں متولی کعبہ غسل کعبہ کے بعد اپنے گھر لے گئے. لے جانے کے بعد اس وقت ان کے پاس، ان کے ساتھ دنیا سے دور دراز سے آئے ہوئے بے شمار بڑے بڑے مہمان تھے، رئیس تھے، وزراء تھے. ان تمام رئیس اور وزراء کو کعبۃ اللہ شریف کے جھاڑو دی گئی، تحفے میں دی گئی، تبرکن دی گئی. عقیدہ کیا ملا کہ متولی کعبہ کا عقیدہ کیا ہے کہ جس جھاڑو سے کعبۃ اللہ کو جھاڑا گیا اب وہ جھاڑو عام جھاڑو نہیں رہی بلکہ کعبۃ اللہ کی جھاڑو ہے. اس کا احترام کرنا ہر مومن کے لیے فرض ہے. تو میرے عزیزوں دوستو، جتنے معمولات ہیں تبرکات سے فیوض و برکات حاصل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ ان متولی کعبہ کے اندر موجود ہے. اور جن کے پاس مدینہ شریف کی چابی ہے الحمدللہ پچھلے سال ان سے بھی ملاقات ہوئی. الحمدللہ جس وقت میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، جس محفل میں گیا، خدا کی قسم جیسے ہی محفل میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، جن کے پاس حضور کے روضے کی چابی ہے وہ قصیدہ بردہ مولا یصلی پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں. کیا یہ حقانیت کی دلیل نہیں؟ تو الحمدللہ آج جتنے بھی اہم مراکز ہیں ان سب پر ہم اہل سنت و جماعت کی حکومت ہے. یہ اور بات ہے کہ آج جو میڈیا ہے اسے یہودیوں نے خریدا ہے. آج میڈیا پہ وہ دکھایا جاتا ہے جو یہودی چاہتے ہیں، نصرانی چاہتے ہیں، اور ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے ساتھ میں رہا اور تجربے کے روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جتنے بھی ہیں اہل سنت و جماعت سے ہیں. اور آج صرف عربستان ہی نہیں، صرف مکہ مکرمہ ہی نہیں، بلکہ آج پوری دنیا کے اندر جو اکثریت ہے وہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کی ہے. اور یہ بھی سن لیں کہ وہابی نجدی یہ جتنا اچھلتے ہیں اور اپنے مال و ثروت پر جتنا فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، صرف اور صرف مال و دولت کے بنیاد پر یہ لوگ فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اگر آپ یمن کا دورہ کریں، شام کا دورہ کریں، مصر کا دورہ کریں، لیبیا کا دورہ کریں، دنیا کے کونے کونے کا دورہ کریں، تو الحمدللہ ہر جگہ پر جو اکثریت ملے گی وہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کی ملے گی. تو آج کے اس کانفرنس سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کتنی بھی میٹھی انداز میں آپ سے اگر گفتگو کرے اور آپ کو یہ بھڑکانے کی کوشش کی جائے کہ نہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کو ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ آج پوری دنیا میں جو اکثریت ہے وہ اہل سنت و جماعت کی ہے. اور کیوں نہ ہو، میں میری کیا حیثیت، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ،
کہ میری امت کا جو اکثریت والا حصہ ہے وہ کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اکثریت والا حصہ وہابی ہو جائے, نشدی ہو جائے, دیوبندی ہو جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعداد اور ان کی مقدار ایسی ہے جیسا کہ کھانے میں نمک. کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے؟ چاول 1 کلو ہوتا ہے, لیکن نمک بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے. اگر زیادہ نمک ہو جائے تو کھانا خراب ہو جائے. بالکل ایسے ہی پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہے, جو مسلمان کہلائے جاتے ہیں, تو آج پوری دنیا میں اکثریت اور اغلبیت اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کی ہے, مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کی ہے. آپ جانتے ہو, اخیر میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. مکہ المکرمہ کے بہت جلیل القدر عالم دین سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اسد السنہ کہا گیا, شیر اہل سنت مکہ المکرمہ, جو شیر مکہ تھے, شیر اہل سنت سے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس ہندوستان سے چند علماء گئے ملاقات کے لیے, بہت بڑی محفل تھی, پوری دنیا سے علماء موجود تھے, ہندوستان, پاکستان, عربستان, ہر جگہ کے علماء موجود تھے. سب کی ملاقات ہوئی. اخیر میں ہندوستان کے علماء کا وقت آیا, ان کی باری آئی, ملاقات کیا. کہا مولانا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم ہندوستان سے آئے ہیں. کہا کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور ہم اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. جیسے ہی انہوں نے کہا, سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے, بلکہ خود آپ نے ایک پہچان عطا فرمائی, ایک نشانی دی. ایک عربی عالم, ایک مکی عالم خود اعلی حضرت کے بارے میں ایک پہچان بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی بدعقیدہ کو جاننا ہو, ایک شخص ہے, جاننا ہے کہ وہ بدعقیدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا ماننے والا ہے, سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے اعلی حضرت کا نام لے لو. آپ ان کے سامنے امام احمد رضا کا نام لو. اگر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی ہے, اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے, تو سمجھ جانا کہ سنی ہے. اور فرمایا کہ اگر اس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں, اس کا چہرہ مایوس ہو جاتا ہے, بالکل ڈل ہو جاتا ہے, تو سمجھ جانا یہ سنی نہیں بلکہ وہابی ہے. اور آپ نے فرمایا ان کا قول ہے کہ حبہ علامت السنہ, اعلی حضرت سے محبت کرنا سنیت کی نشانی ہے. وبغضہ علامت البدع, اور ان سے بغض رکھنا یہ بدعتی ہونے کی نشانی ہے. تو یہ ہم نہیں کہتے ہیں, یہ ہمارے اکابرین عرب علماء فرماتے ہیں. تو میرے عزیزوں دوستوں, اے ہندوستان کے مسلمانوں, اے حیدرآباد کے مسلمانوں, فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہم اسی راستے پر ہے جو صحابہ کا راستہ ہے, ہم اسی راستے پر ہے جو تابعین کا راستہ ہے, ہم اسی راستے پر ہے جو غوث پاک کا راستہ ہے, ہم اسی راستے پر ہے جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے. تو میرے عزیزوں دوستوں, یہ چند باتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اگر وقت ہوتا تو عرب کے حوالے سے میں اور بھی بے شمار دلچسپ باتیں بیان کرتا, جس سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نظروں سے حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے. ہمارے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے, بلکہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ حقیقت ہے. اور پردے کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اللہ